HS1 نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں چند منٹوں میں کچھ اہم خبریں۔ ہندوستان میں کورونا کے 335 نئے کیسز۔ مرکزی وزارت صحت کے مطابق اتوار کے روز ہندوستان میں 335 تازہ کووڈ-19 انفیکشن درج ہوئے ہیں۔ فال کیسز کی تعداد بڑھ کر 1701 ہو گئی۔ 5 اموات کی اطلاعات ملی ہے۔ صرف کیرالہ میں 4، جہاں کووڈ کے سبب ویرینٹ JN1 کا پتہ چلا ہے، اور ایک اتر پردیش میں۔ وزارت صحت کی اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ ملک میں کووڈ کے کیسز لوٹ 4.50 کروڑ رہا۔ انفیکشن سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 4.46 کروڑ ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے کہا کہ قومی صحت یابی کی شرح 98.81% ہے۔ اب تک کووڈ-19 کی وجہ سے 5,03,16 افراد کی موت ہو چکی ہے، اور کیسز کی اموات کی شرح 1.19% رہی۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے کالیشورم پروجیکٹ کے معاملے کی سماعت ملتوی کر دی۔ اس پروجیکٹ کے میڈیگڈا بیریج کے منہدم ہونے کے معاملے کے سلسلے میں کانگریس لیڈر نرنجن ریڈی نے یہ درخواست داخل کی اور اس کی CBI کے ذریعے جانچ کروانے کی ہدایت دینے کی عدالت سے خواہش کی۔ تلنگانہ کانگریس پارٹی کی 6 گارنٹی اسکیموں میں خواتین کے لیے RTC بسوں میں مفت سفر کی سہولیات فراہم کرنے پر طلباء کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ جگتیال میں پیش آیا، جس میں ایک طالبہ کو بس کے لیے روتے ہوئے اور حکومت سے مزید بسوں کا مطالبہ کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ بسوں کی کمی کی وجہ سے طلباء کو بسوں سے سفر کرنے میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بسوں میں کثیر تعداد دیکھنے میں آ رہی ہے۔ مسافروں کی کثیر تعداد اور بسوں کی کمی کے باعث عوام کو بس کی سیڑھیوں پر اور بس کے پیچھے لٹکتے دیکھا جا سکتا ہے۔ تلنگانہ حکومت نے منگل کو ریاست میں 20 سینئر IPS عہدیداروں کے تبادلے کے احکامات جاری کیے۔ روی گپتا کو ریاستی حکومت نے بطور DGP مکمل ذمہ داری سونپی ہے۔ سابق DGP انجنی کمار کو روڈ سیفٹی اتھارٹی کا چیئرمین مقرر کیا گیا ہے۔ پرنٹنگ اینڈ اسٹیشنری کے کمشنر کے طور پر بھی انہیں اضافی ذمہ داری سونپی گئی۔ حیدرآباد، وقارآباد اور کاماریڈی کے اردو ٹرینڈ ٹیچرز کا ایک وفد آج پرجا بھون میں منعقدہ پرجاوانی پروگرام میں چیف منسٹر ریونت ریڈی سے ملاقات کے لیے پہنچا، لیکن چیف منسٹر کی عدم موجودگی پر وہاں عوامی مسائل سے واقفیت حاصل کرنے وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر سے ملاقات کی اور انہیں انتخابات سے پہلے اردو اساتذہ کے تقررات سے متعلق کیے گئے وعدوں کی یاد دہانی کراتے ہوئے جلد سے جلد اس پر عمل کرنے کی درخواست کی، خاص طور پر موجودہ حکومت کو مائنورٹی ڈکلیریشن کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فی الفور اسپیشل اردو DSC منعقد کرنے کی درخواست کی۔ اس کے ساتھ بیک لاگ ریزرویشن کے تحت جتنی بھی جائیدادیں پر نہیں کی گئی ان کو ڈی ریزرو کرنے پر زور دیا گیا۔ یاد رہے کہ 2023 کے DSC نوٹیفیکیشن میں حیدرآباد اور کئی اضلاع میں BCE اور OC کیٹیگری میں صفر جائیدادیں ہونے کی وجہ سے SGT ٹرینڈ طلباء مایوسی کا شکار ہیں۔ وزیر پونم پربھاکر نے ٹرینڈ اساتذہ کے مسائل کو سنا اور تیقن دیا کہ نئی حکومت ان وعدوں پر عمل آوری کرے گی۔ وفد کی قیادت عزیز خان نے کی۔ جویریہ صباحت، صالحہ تسکین، نوشین، رضیہ، فردوس فاطمہ، معیز الدین اور دیگر ٹرینڈ اساتذہ موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ آؤٹر رنگ روڈ کے باہر اور ریجنل رنگ روڈ کے اندرونی حصے میں نئی صنعتی راہداریوں کے قیام کے لیے 500 تا 1000 ایکڑ اراضی کی نشاندہی کی جائے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ صنعتی راہداریوں کے لیے مختص کردہ اراضی ایئرپورٹ، قومی شاہراہ اور ریاستی شاہراہوں سے 50 تا 100 کلومیٹر کے حدود میں ہونی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ نے آج سکریٹریٹ میں صنعتی ترقی کے موضوع پر اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد کیا، جس میں نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا اور محکمہ صحت کے اعلیٰ عہدیداروں نے شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے واضح کیا کہ صنعتوں کے قیام کے لیے حاصل کی جا رہی اراضیات کاشت کے قابل نہیں ہونی چاہیے۔ کاشتکاری کی اراضیات کو صنعتوں کے قیام کے لیے استعمال نہ کیا جائے، کیونکہ کسانوں کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ صنعتی ترقی کے لیے کسانوں کو نقصان پہنچانا حکومت کا مقصد نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ نے عہدیداروں سے کہا کہ گزشتہ 10 برسوں میں صنعتوں کے لیے الاٹ اراضیات اور ایسی اراضیات جن کا ابھی تک استعمال نہیں کیا گیا ان کی تمام تفصیلات پیش کی جائیں۔
محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ آئندہ 2 یا 3 دنوں کے دوران تلنگانہ میں سردی کی لہر میں اضافے کا امکان ہے، کیونکہ مشرق جنوب مشرق سے تلنگانہ میں سرد ہوائیں چل رہی ہیں۔ اس کے زیر اثر کل ریاست میں درجہ حرارت میں گراوٹ ہوگی۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ گزشتہ سال کے برخلاف تلنگانہ میں جاریہ سرما کے موسم کے دوران درجہ حرارت میں 1 یا 2 ڈگری کی گراوٹ ہو گئی ہے۔ متحدہ عادل آباد میں آنے والے دنوں میں اقل ترین درجہ حرارت 10 تا 12 ڈگری سیلسیس درج کیے جانے کا امکان ہے۔ عادل آباد، نظام آباد، نرمل، کومرم بھیم، جگتیال، منچریال میں شدید سردی کی صورتحال دیکھی جا رہی ہے۔ بقیہ علاقوں میں درجہ حرارت 15 تا 20 ڈگری ہونے کا امکان ہے۔ کورونا کے ذیلی ویرینٹ کے کیسز میں ملک بھر میں اضافے کے بعد تلنگانہ کے محکمہ صحت نے بھی چوکسی اختیار کی ہے۔ کورونا کے علاج کے لیے نوڈل سینٹر کے طور پر گاندھی اسپتال کو مقرر کرتے ہوئے وہاں تمام انتظامات کیے گئے ہیں۔ اسپتال کے سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر راجا راؤ نے بتایا کہ اسپتال میں مریضوں کے علاج کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ عام مریضوں کے لیے 30 بیڈز، حاملہ خواتین کے لیے 20 خصوصی بیڈز مختص کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہاں ابھی تک سب ویرینٹ کا کوئی بھی معاملہ سامنے نہیں آیا ہے۔ واضح رہے کہ مرکزی حکومت نے کورونا کے سب ویرینٹ کے کیسز کے سامنے آنے کے بعد تمام ریاستوں اور مرکزی زیر انتظام علاقوں کو الرٹ رہنے کی ایڈوائزری جاری کی ہے۔ فی الحال کے لیے بس اتنا ہی۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔